नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी का जहाने मन में तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। हमारा ये मखसूस प्रोग्राम जो ज़िक्र सहाबियात पे मुश्तमिल है, इसमें आज हम बात करेंगे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की। वो सहाबिया जो अपने इल्म के लिए, अपनी समझ के लिए और जो अपनी बहादुरी और खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। वो सहाबिया जो अपने इल्म के लिए इस कदर मशहूर हैं कि उनका उस ज़माने के 6 बड़े अकाबरीन में शुमार होता था। ये वो सहाबिया हैं कि अगर वो हमारी तारीख़ में मौजूद ना होती तो शायद आज हम आपके सामने रूबरू होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही वो हमारी माँ हैं जिन्होंने हमें यह हिम्मत और हौसला दिया है कि हम तालीम के मैदान में इल्म हासिल करने के बाद दूसरों तक उसे पहुंचा सकते हैं। उनके बहुत बड़े बड़े सहाबी शागिर्द हुआ करते थे और जितने भी पेचीदा मसाइल हुआ करते थे उनमें आपसे मशवरा लिया करते थे। 2000 से ज़्यादा अहादीस जिनसे रिवायत है वो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और आज हम उनके बारे में तफसील से जानेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत नाज साहिबा, जो हम सबको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बताएंगी। मुसर्रत नाज साहिबा खुद एक इस्लामिक स्कॉलर होने के साथ साथ इस्लामिक स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने का इतना शौक है कि अभी भी वो ऑनलाइन दूसरे ममालिक से क्लासेस करती रहती हैं, डिस्कशन करती रहती हैं और अपनी मालूमात में इजाफा करती रहती हैं। और इनके बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन इनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है कि उन्होंने जहाने मन में अपना कीमती वक्त दिया है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो हम सबको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी के बारे में बताएं। मोहतरमा मिसेस मुसर्रत नाज साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। जैसा कि आप तमाम बहनों को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला ज़िक्र सहाबियात का शुरू हो चुका है। इसकी एक किस्त हज़रत खदीजतुल कुबरा की गुज़र चुकी है। आज हम लोग हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या कुछ छोड़ा है और कितनी तरगीब दी है, किस तरह से हमें ज़िंदगी बसर करनी है। तो आइए इंशाअल्लाह ताला हम आज उनके बारे में जानते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त अबू बकर इस्लामी तारीख़ में उम्मुल मोमिनीन और मुसलमान फ़क़ीहा की हैसियत से मशहूर हैं। उनका लक़ब सिद्दीक़ा और हमीरा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा खुशरू और साहिब जमाल, रंग सफ़ेद जिसमें सुर्खी गालिब थी, जिसकी वजह से लक़ब हमीरा से मशहूर हुई। अरबी में अहमर सुर्ख रंग को कहते हैं। और वालिदा उम्मे रूमान ज़ैनब, आपका खिताब उम्मुल मोमिनीन। आपके भांजे के हवाले से आपकी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्लाह थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन बरगज़ीदा अफराद में से हैं जिनके कानों ने कभी कुफ्र शिर्क की आवाज़ नहीं सुनी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासत नबवी के 4 साल बाद मक्का मुकर्रमा में हुई। आपकी पैदाइश से 4 साल कबल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके थे। आप बचपन से ही बेहद ज़हीन व फ़तीन और उम्दा ज़कावत की मालिका थीं। एक मुसलमान औरत के लिए हज़रत आयशा की सीरत
عورت کی زندگی کے تمام پہلو، شادی، رخصتی، شوہر کی خدمت، اطاعت، غربت، خانداری، غرض ہر حالت کے لیے مشعل راہ۔ آپ کی زندگی علمی، عملی، اخلاقی، ہر قسم کے گوہر و گراں سے مالا مال ہے۔ یہ ایک خجلہ نشین حرم نبوت کی پاک زندگی کا مجموعہ ہے جو 9 سال تک نبوت عظمی کے حامل دنیا کے افضل ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے اپنی پوری زندگی عورتوں اور مردوں میں اسلام اور اس کے احکام و قوانین اور اس کے اخلاق و آداب میں صرف کر کے اسلام کی بیش قیمت خدمات انجام دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ سے علم دین کا بہت بڑا خزانہ مسلمانوں کو پہنچا اور فقہ اسلامی کی بڑی معلومات لوگوں کو حاصل ہوئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت ترین عورت ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یا ازواج مطہرات میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت تکمیل کے درجے کو پہنچے، مگر عورتوں میں صرف مریم دختر عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی تکمیل تک پہنچے۔ اور عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا شمار مدینے کے ان چند علماء میں ہوتا تھا جن کے فتوے پر لوگوں کو مکمل اعتماد تھا۔ آپ غیر معمولی ذہانت کی مالک تھیں۔ آپ نے اپنی عظیم ذہنی صلاحیتوں کے بنا پر اس انقلابی معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عاص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ کو۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کی نسبت بھی سوال ہے آپ سے۔ فرمایا، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق کو۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ میں چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئی، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ بھی ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں۔ اول یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے۔ گویا حضرت کے لیے میرا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے خواب میں 2 بار دکھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔ دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کماری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ چوتھی یہ کہ بیت عائشہ میں ہی وہ مدفون ہیں۔ پانچویں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے۔
کسی دوسری بیوی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی برات نازل ہوئی، اور ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں، اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت اور رزق کریم کا اللہ تعالی نے وعدہ فرما لیا ہے۔ آپ کے بچپن میں آپ کی صلاحیتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج اور خصوصاً حضرت عائشہ کی کمسنی کی شادی میں ایک بڑی مصلحت اور حکمت پوشیدہ تھی۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی فیضان صحبت نے سینکڑوں مردوں کو سعادت کے درجے پر پہنچایا، مگر فطرتاً یہ موقع عام عورتوں کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ صرف ازواج مطہرات ہی اس سے فیضیاب ہو سکتی تھی، اور یہ نور، بلکہ یہی نور آہستہ آہستہ اپنے ستاروں کے ذریعے سے پوری کائنات نسوانی میں پھیل سکتا تھا۔ تفسیر قرطبی میں نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو گویائی دے کر اس کی گواہی سے ان کی برات ظاہر فرما دی، اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی تو اللہ نے ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دے کر شہادت سے ان کو بری کیا، اور حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ نور کی 10 آیت نازل کر کے ان کی برات کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس نے ان کی فضل و عزت کو اور بڑھا دیا۔ حضرت عائشہ کا لڑکپن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا۔ حضرت ابوبکر صدیق سارے قریش میں علم النساب کے ماہر تھے، شعر و ادب میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے بھی اسی باپ کی گود میں پرورش پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ شادی کے بعد بھی حضرت عائشہ پر روک ٹوک کرتے تھے اور انہیں ہدایات سے سرفراز کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت کا اصل زمانہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد شروع ہوا۔ ام المومنین نے اسی زمانے میں قرآن پڑھنا سیکھا۔ آپ کو علوم دینیہ کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب میں بھی مہارت حاصل تھی۔ آپ نے علوم دینیہ کی تعلیم ہر لمحہ معلم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشادات کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوا کرتی تھی، اور یہ مسجد حجرہ عائشہ سے ملحق تھا۔ اس بنا پر آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کر اس مجلس میں ذہنی طور پر شریک رہتی تھی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی درخواست پر ہفتہ میں 1 دن تعلیم و تلقین کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ ہر مسئلہ کو بلا تعمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی، اور جب تک تسلی نہ ہو جاتی تب تک سوال کرتی رہتی۔ وہ فہم، مسائل، فکر اور احکام میں بہت آگے تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ انسانیت کی تکمیل، اخلاق کے تزکیے، ضروریات دین سے واقفیت، اسرار شریعت کی آگاہی، کلام الہی کی معرفت، احکام نبوی کے علم سے مکمل طور پر بہرہور تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے ذریعے عرب کی بہت سی لغو رسموں کو بھی ختم کیا گیا، جیسے
پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے قبل تک اسلامی بھائی کی لڑکی سے شادی کو گناہ سمجھا جاتا تھا، حرام سمجھا جاتا تھا. آپ اسلامی بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نکاح کر کے یہ تصور غلط قرار دیا. دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب ماہ شوال میں شادی کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ گزرے وقتوں میں اس ماہ شوال میں اس علاقے میں طاعون پھیلا تھا، اس لیے اس مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئی. عرب میں قدیم دستور تھا کہ دلہن کے سامنے آگ جلاتے تھے، مگر یہاں اس رسم کو بھی ختم کیا گیا. الحمدللہ صرف 3 ازواج مطہرات کو قرآن کریم حفظ کرنے کا شرف حاصل تھا. وہ تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ کا گھر مال و اسباب سے خالی تھا. 3 مہینے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. کھجور اور پانی پر زندگی گزر ہوتی تھی. مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی قطعی پرواہ نہیں تھی. آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 5 چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا: ریشمی کپڑے، سونے کے زیور، سونے چاندی کے برتن، نرم گدے اور کتان آمیز ریشمی کپڑے. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ نے ان چیزوں سے زندگی بھر اجتناب فرمایا. آپ اپنے شوہر کی محبوب بیوی تھی. مرتے دم تک اطاعت رسول پر قائم رہی. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تھی. اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عورتوں کا جہاد حج ہے. اس حکم کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تاحیات پابندی کی اور آپ کا کوئی سال حج سے خالی نہیں گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی. حضرت عائشہ سے نکاح کے وقت وہ حیات نہیں تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہی. حضرت عائشہ ان پر رشک کرتی تھیں اور فرماتی تھیں: جس قدر خدیجہ پر مجھے رشک آتا ہے کسی دوسری بیوی پر نہیں آتا. حضرت عائشہ ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتی. آپ کے خیمے میں مسائلوں کا ہجوم ہوتا تھا. جن مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہوتا، ان مسائل پر لوگ فیصلے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے تھے. آپ کے مسائل زیادہ تر زن و شوہر کے تعلقات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور ذاتی اخلاق کے متعلق ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مذہب اخلاق اور تقدس کے ساتھ مذہبی، علمی، سیاسی، فقہی، حدیث، فرائض، احکام حلال و حرام، طب و حکمت، وراثت، غرض بہت سے علوم کی جامع تشریحات کی، اور اپنے زمانے میں ان علوم میں سب سے آگے تھی. آپ نے زندگی کے کارناموں سے، خدا پرستی کے نمونوں سے، اخلاق کی عملی مثالوں سے، روحانیت کی پاک تعلیمات سے، دین و شریعت اور قانون کی تعلیم و تشریح سے دنیا کی عورتوں کے لیے ایک کامل زندگی کا بیش بہا نمونہ چھوڑا ہے. اسی طرح تیمم کا حکم نازل ہونا حضرت عائشہ کی وجہ سے اس امت پر کی جانے والی اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور احسانات میں سے ایک برکت اور احسان ہے. اس واقعہ کو خود انہوں نے یوں بیان فرمایا ہے
चनाचे इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, एक सफर में मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थी। बहुत ही कीमती हार मेरे गले में था। काफिला वापस होकर जातुल जैश में पहुंचा तो वो हार टूट कर गिर पड़ा। वाक़या उफक से उनको तंबीह हो चुकी थी। फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतला किया। सुबह करीब थी, आपने पड़ाव डाला और एक आदमी उसको ढूंढने के लिए दौड़ाया। इत्तफाक ये कि जहां पर फौज ने पड़ाव डाला था वहां पर पानी न था। नमाज का वक्त आ गया। लोग घबराए हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचे। वो सीधे पहुंचे। आयशा ने फौज को किस मुसीबत में डाल रखा है। वो सीधे हजरत आयशा के पास पहुंचे। देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके जानू पर सर रखे आराम फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर ने बेटी को कहा कि हर रोज तुम नई नई मुसीबतें सबके सर पे लाती हो, और गुस्से से उनके पहलू में कई कोंचे दिए, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ के ख्याल से हिली भी नहीं। जब आप सुबह को बेदार हुए तो वाकया मालूम हुआ। चुनांचे उसी मौके पर कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, वइन कुंतुम मरदा अला सफरिन से लेकर आखिर तक, जिसका तर्जुमा यूं है कि अगर तुम बीमार हो या सफर में, या तुम में कोई कज़ाए हाजत से आया हो, या तुमने औरतों को छुआ हो और पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। ये हुक्म नाजिल हुआ तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में खुशियों की लहर दौड़ गई। फर्त मुसर्रत से सब अपनी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को दुआएं देने लगे। हजरत असीर बिन हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बड़े पाया के सहाबी थे। जोश मुसर्रत में बोल उठे, ऐ सिद्दीक के घर वालों, इस्लाम में ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु जो अभी लख्त जिगर के तादीब के लिए बेकरार थे, फख्र के साथ साहिबजादी को खिताब करके फरमाया, ऐ जाने पिदर, मुझे मालूम न था कि तू इस कदर मुबारक है। तेरे जरिए से मुसलमानों को कितनी आसानियां, कितनी बख्शिशें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दी, कितनी मेहरबानियां अल्लाह ने फरमाई। उसके बाद काफिला की रवानगी के लिए जब ऊंट उठाया गया तो वहीं उसके नीचे हार मिला। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे तेरे यारक़ीन फ़आल के। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने भी बहुत सी मालूमात हासिल की हैं आज के इस मखसूस प्रोग्राम से जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे मबनी था। हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह से आपकी खिदमत में प्रोग्राम्स पेश किया करेंगे। और मुसर्रत साहबा के लिए ख़ास तौर से हम सब दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तक़वियत अता करे, मज़ीद ज़ोर बयां अता करे और आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर।